السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے چند حیرت انگیز اور پراسرار مقامات کی طرف لے جاؤں گا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو کو۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر روغان کی، جس کو آف بیلا کہتے ہیں۔ دوستو بلوچستان کے ضلع آف بیلا سے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود اس جگہ کو جینوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں موجود پہاڑوں میں بے شمار غار بنے ہوئے ہیں۔ ان غاروں کو کس نے بنایا اور یہاں کون رہتا تھا کوئی نہیں جانتا، اور یہاں نزدیک لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ غار تقریباً 1300 سال تک پرانے ہو سکتے ہیں۔ دوستو ان پہاڑوں سے اب تک 15,000 کمرے بھی مل چکے ہیں، جن میں کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں۔ پہاڑوں کے اندر ہی مختلف راستے بھی بنائے گئے ہیں جو ان سب کمروں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ان پہاڑوں کے حوالے سے ایک قصہ بھی مشہور ہے کہ اس شہر میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کی ایک بیٹی تھی، اور اس پر جنات نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور پھر ایک شہزادے نے اس شہزادی کو جنات کے قبضے سے چھڑایا۔ کہا جاتا ہے کہ تبھی سے اس شہر پر جنات نے بسیرا کیا ہوا ہے، اور یہاں پر موجود کمروں اور غاروں میں جنات بستے ہیں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ایسی تاریخی اور پراسرار جگہ اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو اس کو ایک سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جاتا، لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک میں زیادہ تر لوگوں کو اس جگہ کے بارے میں تو علم ہی نہیں ہوگا۔ دوستو اب چلتے ہیں کراچی اور بات کرتے ہیں کراچی کے علاقے منگو پیر کی، اور اس علاقے میں موجود پیر منگو کے مزار کی۔ منگو پیر کراچی کے پرانے ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس علاقے میں پیر خواجہ حسن سخی سلطان، جن کو منگو پیر بھی کہا جاتا ہے، اس کا مزار موجود ہے۔ اس مزار کے احاطے میں ایک انتہائی حیرت انگیز تالاب بھی موجود ہے۔ اس تالاب میں درجنوں مگر مچھ رہتے ہیں۔ اس کو پاکستان میں مگر مچھوں کی سب سے بڑی رہائش گاہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ان مگر مچھوں کو مزار میں رہنے والے لوگ ان کے پاس جا کر کھانا کھلاتے تھے، اور حیرت انگیز طور پر یہ وہاں رہنے والے کسی بھی انسان پر حملہ نہیں کرتے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ پیر خواجہ حسن سخی سلطان 13ویں صدی میں عراق سے اس جگہ آئے تھے۔ اس وقت کراچی میں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوا کرتے تھے جہاں پر مچھیرے رہا کرتے تھے۔ پھر پیر خواجہ حسن سخی سلطان نے اسی تالاب کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا جہاں درجنوں مگر مچھ پہلے سے موجود تھے۔ یہ ان مگر مچھوں کو ان کے بیچ جا کر کھانا بھی کھلاتے تھے، لیکن یہ پراسرار مگر مچھ کہاں سے آئے؟ دوستو اس سلسلے میں کئی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جمعیں ہوا کرتی تھیں اور پیر منگو نے ان کو مگر مچھ بنا دیا، اور اس طرح کی کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مگر مچھ یہاں پر ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں۔ یہ تالاب ہزاروں سال پہلے آنے والے ایک سیلاب کے نتیجے میں بنا تھا، اور یہ مگر مچھ اسی سیلاب میں بہتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے تھے، اور پھر ان کے بچے پیدا ہوئے، اور پھر ان کے بچے، اسی طرح یہ مگر مچھ اس تالاب میں ہی بس گئے تھے۔ اب یہ مگر مچھ اس مزار میں رہنے والے لوگوں سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ کبھی کسی مگر مچھ نے ان پر حملہ نہیں کیا۔ دوستو چوکنڈی ٹاؤن، چوکنڈی کا قبرستان کراچی سے تقریباً 29 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس قبرستان کو 15ویں صدی سے 18ویں صدی کے درمیان میں بنایا گیا تھا۔ چوکنڈی کا مطلب چار کونے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قبرستان کو چوکنڈی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قبر کے بھی چار کونے ہوتے ہیں۔ اس قبرستان میں کئی نامور لوگ دفن ہیں، جن میں اپنے وقت کے بڑے بڑے راجا اور سورما شامل ہیں۔ لیکن اس قبرستان کے حوالے سے ایک اور انتہائی دلچسپ بات بھی مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جگہ ہانٹڈ ہے اور یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ اس کو سندھ کے سب سے ہانٹڈ علاقوں میں سے ایک کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ رات کو یہاں پر موجود قبریں گرم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر قبرستان میں سے چیخوں کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ اس جگہ پر رات کو سفر کرنے سے منع بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو اب چلتے ہیں جھیل سیف الملوک کی طرف۔ وادی کاغان کے نارتھ میں موجود جھیل سیف الملوک ایک جنت کا نظارہ مانا جاتا ہے۔ ہر سال ہزاروں سیاح جھیل سیف الملوک کا رخ کرتے ہیں۔ اس کا سفر ہی اپنے آپ میں ایک ایڈونچر ہے، کیونکہ اس کی طرف جانے کے لیے بلند و بالا پہاڑوں پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس جھیل کے متعلق ایک انتہائی عجیب و غریب کہانی بھی مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ مصر کے ایک شہزادے
سیف الملوک کو خواب میں ایک پری نظر آئی جس کا نام بدیع الجمال تھا۔ یہ شہزادہ اس پری کو تلاش کرنے نکل پڑا اور 6 سال تک دنیا میں گھومنے کے بعد اس کو ایک بزرگ نے جھیل سیف الملوک کا پتہ بتایا کہ یہ پری اس جگہ پر رہتی ہے۔ کہتے ہیں تبھی سے اس جھیل کا نام جھیل سیف الملوک رکھا گیا تھا۔ اس شہزادے نے اس جھیل پر 40 دن کا چلا کاٹا اور پھر 14ویں کی رات کو پری بدیع الجمال اس جھیل سے نکلی۔ دوستو یہ بھی مشہور ہے کہ اس جھیل پر ہر مہینے کی 14ویں تاریخ کو پریاں اترتی ہیں۔ قصے کہانی ایک طرف، لیکن یہ جھیل خوبصورتی میں اس دنیا میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں پرنسز آف ہوپ کی۔ دوستو بلوچستان میں موجود مکران کوسٹل ہائی وے کے بیچوں بیچ اور کراچی سے تقریباً 190 کلومیٹر دور ایک پتھر کا مجسمہ بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھنے میں ایک عورت کا مجسمہ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے ایک گاؤن پہنا ہوا ہے۔ اس کو پرنسز آف ہوپ کہتے ہیں۔ اس کو یہ نام کس نے دیا، یہ بھی انتہائی دلچسپ بات ہے۔ اس مجسمے کو یہ نام انجلینا جولی نے دیا تھا۔ انجلینا جولی ایک اقوام متحدہ کے طور پر 2010 میں پاکستان آئی تھی اور اس نے اس پراسرار مجسمے کو دیکھ کر اس کو پرنسز آف ہوپ کا نام دیا تھا۔ یہ مجسمہ کس نے بنایا کوئی نہیں جانتا۔ اس سنسان جگہ پر ایک اور مجسمہ بھی موجود ہے۔ یہ مصر میں موجود ایک پتھر کے مجسمے سے ملتا جلتا ایک پتھر کا مجسمہ ہے۔ دوستو یہ دونوں مجسمے کب بنے اور اس سنسان جگہ پر ان کو کس نے بنایا، یہ ابھی تک پتہ نہیں لگایا جا سکا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 750 سال پرانے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پرنسز آف ہوپ کو قدرت نے بنایا، یعنی کہ یہاں کی تیز ہواؤں نے پہاڑ کو دراصل ایسی شکل دے دی ہے۔ لیکن پھر ایسے ہی یہاں 2 مجسمے کیوں موجود ہیں؟ آج بھی لوگ مکران کوسٹل ہائی وے سے گزرتے ہوئے اس پراسرار جگہ پر ضرور جاتے ہیں۔ اب چلتے ہیں شیخو پورہ کی طرف۔ دوستو لاہور سے تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود شہر شیخو پورہ کئی تاریخی عمارتوں کا مسکن ہے۔ ان تاریخی عمارتوں میں عمارتیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں، جن میں ہرن مینار اور شیخو پورہ فورٹ موجود ہے۔ شیخو پورہ کو پہلے جہانگیر پورہ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ مغل بادشاہ جہانگیر یہاں قیام کیا کرتا تھا۔ شیخو پورہ فورٹ کو جہانگیر کے ہی دور میں تعمیر کروایا گیا تھا۔ پھر اس جگہ پر سکھوں کی حکومت قائم ہو گئی اور پھر برطانوی راج کے دوران اس قلعے کو انگریزوں نے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس قلعے کی تاریخ انتہائی دلچسپ ہے، لیکن میں اس قلعے کی تاریخ پر بات کرنے نہیں جا رہا۔ دوستو آج اس قلعے کی حالت انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ اس تاریخی قلعے کا خیال نہیں رکھا گیا اور آج ہمیں اس جگہ پر ٹوٹی پھوٹی عمارتیں نظر آتی ہیں۔ اس قلعے کے اندر ایک حویلی بھی موجود ہے۔ اس 6 منزلہ حویلی کے اندر بغیر اجازت کے جانا منع ہے۔ حویلی کے اندر چمگادڑوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ شیخو پورہ فورٹ کے اندر موجود اس حویلی کے حوالے سے کئی کہانیاں بھی مشہور ہیں۔ لوکل لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں اب جنات کا بسیرا ہے اور ان کو یہاں بوڑھی عورتیں نظر آتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ شیخو پورہ فورٹ کو ایک بار تعمیر کرانے کی بھی کوشش کی گئی تھی، لیکن مزدوروں کے ساتھ کچھ عجیب واقعات پیش آئے اور پھر اس کا کام روکنا پڑا۔ دوستو آخر میں بات کرتے ہیں پیر چتھل نورانی کی۔ بلوچستان کے علاقے جھل مکسی کے درمیان اس انتہائی خوبصورت جگہ کی طرف سینکڑوں سیاح رخ کرتے ہیں۔ اس جگہ پر ایک انتہائی خوبصورت تالاب موجود ہے اور اس تالاب میں سینکڑوں مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ مچھلیاں 2 فٹ تک لمبی ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں یہاں صدیوں سے موجود ہیں۔ لوکل لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی نے ان مچھلیوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی یا پھر ان مچھلیوں کو کھانے کی کوشش کی تو اس انسان کی انتہائی تکلیف دہ موت ہوگی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مچھلیاں کھانے والے انسان کے پیٹ سے واپس نکل آئیں گی۔ دوستو ان کہانیوں نے اس جگہ کو مزید پراسرار بنا دیا ہے۔ دوستو آپ کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کے شہر میں ایسی کون سی پراسرار یا حیرت انگیز جگہ موجود ہے، یا پھر آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔